عرفان کا مقام وہ ہوتا ہے جو کسی زمانے میں کسی ایک پر وارد ہو تو ہر زمانے میں ہر ایک پر وارد ہو سکے. مقام عرفان یہ ہے. مقام عرفان کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک زمانے میں کسی ایک پر وارد ہوا وہ آئندہ زمانوں میں بھی کسی ایک پر کبھی نہ کبھی وارد ہو جائے. یہ بات سمجھائی؟ کیونکہ یہ ہے قرآن پاک کی جس طرح عظمت ہے اللہ کا جو ارشاد ہے. حالانکہ ارشاد 1400 سال پہلے کہا اللہ نے. کہتے ہیں اس معاشرے کے لیے تھا. اس معاشرے کے لیے کہاں تھا؟ ہم اس معاشرے والے بھی تو اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارے بعد کی نسلیں بھی فالو کریں گی. تو گویا کہ جو حقیقت ہے وہ ایک زمانے میں جو صادق آتی ہے وہ ہر زمانے میں بھی صادق آتی ہے. کوئی زمانہ آج سے 400 سال بعد اگر یہ آ جائے کہ انسانوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انسان 3 آنکھوں والے پیدا ہو گئے, آپ کبھی نہ ماننا, ایسے کبھی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ صداقت جو ہے نا تخلیق کی وہ یہ ہے کہ جو کچھ ایک دفعہ ہوا وہ ویسے ہی ہوگا. صداقت کے باب میں جھوٹ بدلتا رہتا ہے, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی. اور مقام شبیر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے حقیقت کا, جو صداقت کا, جس میں چین نہیں آتا. اور اس کے واقعات وہی ہوتے ہیں جو ویسے ہوتے ہیں جو ایک کے ساتھ ہو گیا نا. عروج کا پروسیس, شہید کا پروسیس, ہر شہید کا پروسیس ویسے ہی ہوتا ہے کہ شہادت کے وقت بدھ زدی مانگیا نہ لب خود سرے دار آمدی, کہ جب تلوار چل رہی تھی تو پھر آپ خود ہی پاس تھے. یہ سارا واقعہ. تو میرا خیال سے مقصد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میر خسرو نے یہ کلام لکھا, اس وقت جو کچھ اس کو نظر آیا ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آئے, لیکن اس نے اس مقام کے اس حصے کے اندر جا کے لکھا جو حصہ آج بھی اگر آپ غور کرو تو آپ کے ساتھ بھی وہی واقعہ ویسے ہی ہو. خدا خود میر مجلس بود اٹرنل ٹروتھ ہے, اندر لا مقام خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. یعنی کہ یہ لا مقام کے اندر نہ مکان بدلتا ہے نہ ٹائم بدلتا ہے, ٹائم بدلتی. ہاں مطلب وہ کہتے ہیں نمی دانم ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بزرگوں نے کلام کہا وہ ایک مقامات کی سیر کرائی. قوالی راستہ تھا سیر کا, اور آج جو قوالی ہے یہ انسان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے کہ جو قوالی سننے والے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے اور قوال بھی بد نیت ہے. اور میر مجلس جو ہے ساقی, تو اس کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ایسا آگے پیچھے نہیں ہے. ساقی خالی کہتے ہیں پیمانے ہی خالی ہے, واقعات ہی خالی ہیں, اس لیے پھر قوالی کا کوئی لطف نہیں آ رہا. جب تک وہ نظر نہ آتا ہو تو قوالی سمجھ نہیں آتی. وہ عطا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اندر بار قوالی, پھر قوالی قوالی ہے. اب بات سمجھ رہے, لہذا اللہ کا جو حکم مان رہے ہیں آپ, اللہ کا حکم کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس اس حد تک استعداد آ جائے تو یہ حکم آپریٹر نہیں رہے گا. آپ بات سمجھ رہے نا کہ رزق کماؤ, لیکن یہ نہیں کہا جب آپ کے پاس پیسے زیادہ آ جائے تو رزق کمانا بند کر دو پھر کماتے جاؤ. آپ عبادت کرو, یہ نہیں کہا جب آپ کے درجات میں اضافہ ہو جائے عبادت بند کر دو. کسی پیغمبر نے بھی بننے کی عبادت, کسی ولی نے بننے کی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہے نا زندگی گزارنے کے ہو یا عبادت کے ہو یا سلوک ہو لوگوں کے ساتھ, اللہ کے جو ہے نا کبھی وقفے وقفے کے احکامات جاری نہیں کرتے. بات میں نا وہ جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے, پرینیل ہوتا ہے, ہمیشہ رہنے والا, اس کا مقام ہمیشہ ہے. اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب ہم نماز کس کی پڑھیں, جب ہم خود ہی وہ ہمارے ساتھ ہے تو کس کی پڑھیں, اسی کی پڑھو. وہ ساتھ رہنے والے کا پردہ ہی ہے, یہ کی پڑھو. بات ہی سمجھ آئی. تو اس لیے یہ اس کے اندر جو ہے نا کبھی جھوٹ نہ ملانا, ورنہ آپ کے اندر جو ہے نا جھوٹ پیدا ہونے کا بڑا امکان پیدا ہو جاتا کہ جی اب تو ہمیں ہر وقت نظر آتا ہے, اور یہ اپنا کعبہ
اور دل میں کعبہ ہے، دل میں مصلے ہیں، ہم اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، اندر ہی بانگا ہوتی ہے، اندر ہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے یہ لکھا نا بچے بھیڑے بچے چھیڑے 14 طبق دلے کے اندر تمبو بانگو جس نے لکھا ہے اس نے نماز نہیں چھوڑیا۔ یہ سلطان العارفین کا ہے کہ بچے بھیڑے بچے چھیڑے بچے ونج مہانے 14 طبق دلے کے اندر تمبو بانگو تانے، یعنی کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نماز سے الگ نہیں، نماز سے پڑھ۔ لہذا اگر تمبو کی طرح 14 طبق آپ کے دل میں آ جائے نا تو پھر بھی نماز پڑھو، ورنہ یہ نہ کہنا کہ کون طوفان کے تپیڑے کھا رہا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ کیا اللہ کرتے جا رہے ہو، اصل میں تو کہانی میری ہے۔ شیطان کہتا ہے ابلیس کہا قرب تو مجھے موسیٰ علیہ السلام سے مل گیا، شیطان اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نام مراد تم نے سیدھا کیوں نہ کیا، تم نے سیدھا کیوں نہ کیا؟ کہتا سیدھا کرتا تو کیا ہو جاتا، بڑی بات ہے تمہارے جتنا مان جاتا، ذرا جھلکی پڑی ہے تو بے ہوشوں کے وہ گرا ہے، میں تو پھر بھی دیکھتا ہوں اس کو، دوسرا جھلک برداشت نہیں کر سکا، اس لیے میں ٹھیک ہوں اپنے حال میں مست ہوں، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام میں لگا ہوا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ نے نماز چھوڑنا نا، مسلح چھین لیں اگر چھیننے والے تب بھی نہ چھوڑنا، معلوم نہیں نا، لیکن آپ تیری نماز معاف ہوگی تو پھر بھی پڑھتے رہنا، لیکن تیری نماز زمین میں نہیں پڑھ جا سکتی، تو لامقام میں پڑھنا ضرور، بات سمجھ نا۔ اس لیے معین صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، زندگی کو چھوڑ دینا، نماز کو نہ چھوڑنا، چاہے قرب ملے تھے چاہے نہ ملے۔ کہتا اب اگر آگے نماز پڑھی تو دوزخ میں جائے گا، کہتا دوزخ میں نماز تو نہیں چلنے دو، نماز اشتان کے حربے ہوتے ہیں، کتاب کی نمازیں بہت ہو گئی ہیں، کافی ہو گیا، اب تو آپ چھوڑ دو نماز، ہاں نا۔ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ واقع ہو، شیطان آ گیا، نور نلا نور، نور کدھر سے آ گیا ہے، صبح وہ پہچانا، 2 دفعہ ملاقات ہوئی، ایک دفعہ تو ابلیس صبح آ گیا، اٹھو جی حضرت صاحب نماز پڑھو لیٹ ہو رہی ہے قضا ہو جائے گی، ہم دیکھا تو واقعی وقت تنگ تھا، تو جگا رہا ہے مجھے، قضا ہوتی تو ہونے دے، تیرا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ کہتا جی پچھلی دفعہ قضا ہوئی تھی تو آپ جب روئے تھے نا وہ درجات پڑ گئے تھے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ثواب پڑ جائے، اس لیے آپ وقت پر یہ ادا کرو، مہربانی کرو آپ۔ ایک تو یہ ملاقات ہوئی، دوسری ملاقات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نور ہوں، جیسے کہا کہ میں رب ہوں، نور نظر آ گیا، آپ نے دیکھا، آپ پہچان لیا، کون ہو؟ میں اللہ ہوں۔ اچھا پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ پر نماز بڑی عبادت کی، آپ نے نماز معاف کر دی۔ ہم نے کہا مضبوط بات سن، پیغمبر پر تو معاف نہیں ہوئی تو مجھے معاف کہتے ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہچان لیا عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا آج۔ آپ نے کہا دوسرا حملہ کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا، جاتے جاتے حملہ کر گیا، میرے علم نے تجھے بچایا، علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حملہ ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی اپنے آپ کا مقدس معابی نہ کر لینا اپنے آپ کو، اللہ اپنا علم عطا کرتا ہے، عطا کرتا ہی رہتا ہے۔ علم میں بار بار کہتا رہا ہوں، مکھی کو علم دے دیا، مکڑی کو علم دے دیا، کس چیز کو علم نہیں دیا، پھول کو علم دے دیا، خوشبو کا بے شمار علم دے دیا۔ اگر آپ کو صداقت دے دی تو مبارک ہو، لیکن اسے جو صداقت آپ کی ہے یا تو کوئی نبوت جاری ہوتی، غور والی بات ہے، نبی کا کام جب بھی ہوا پچھلی شریعت کو ماننے کے بعد منسوخ کر کے نئی رائج کرنا، ماننے کے بعد کہ وہ شریعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن چونکہ اب اس کا عمل نہیں جاری تو لہذا اب شریعت ہماری یوں چلے گی، وہ سارے رسول ٹھیک تھے، بات ہے نا کہ ہم سب کو مانتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ایسی بات ہے نا۔ اور جب ویسا واقع ہوا ہر نبی نے ایسا کیا، رسول نے کہ پچھلی شریعت کو تسلیم کر کے نبی کو شامل کر لیا اور شریعت منسوخ کر دی، لیکن یہ جو کہ لا نبی آبادی، اب نبی نہیں آنا، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ شریعت منسوخ نہیں ہونی،
بات سمجھ